بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے چارے کے بارے میں۔ ایک بہت اہم آج کل ایشو چل رہا ہوتا ہے جانوروں میں، خاص طور پہ جب اب برسیم شروع ہو جائے گا، وہ ہے نائٹریٹ پوائزننگ۔ بعض اوقات جانور جو ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یکدم جو ہے نا جانور مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ انہیں گل گھوٹو ہوتا ہے، نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ نائٹریٹ پوائزننگ ہوتی ہے۔ اس میں ہم ایک بیسک غلطی کرتے ہیں کہ اپنی زمین کا جو ہماری مٹی ہے جہاں ہم کاشت کر رہے ہیں چارہ، اس کا انالیسس نہیں کرواتے، تجزیہ نہیں کرواتے۔ حالانکہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ سوائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے، تو وہاں آپ اپنے 4 سیمپل جو ہے نا، ایک چاروں کونوں سے ایک سیمپل اور ایک درمیان سے سیمپل لے کے تو ان کے پاس لے کے جائیں گے، تو وہ آپ کی مٹی اور پانی بھی لے کے جائیں گے، تو اس کا بھی وہ معائنہ کر دیں گے کہ آپ کی جو سوائل ہے، مٹی ہے، وہ کس چیز میں ڈیفیشینٹ ہے اور کون سی چیز میں زیادہ ہے۔ یعنی نائٹریٹس، فاسفورس، یہ بہت ضروری ہیں۔ جو ایک فاسفورس کی کمی سے بیماری ہوتی ہے وہ ہے رت موترا، جس میں پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں جانور آہستہ آہستہ مر جاتا ہے خون کی کمی سے۔ تو جن زمینوں میں فاسفورس کم ہوتا ہے تو وہاں یہ بیماری آتی ہے۔ اور ہماری جو سوائل ہے یہ اکثر فاسفورس ڈیفیشینٹ ہے، تو اگر ہم اس کا معائنہ کروا لیں زمین کا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری زمین میں کیلشیم، فاسفورس، نائٹریٹس کی تناسب کیا ہے، اور پھر ہم اس کے مطابق ہی کھادیں ڈالیں اس میں۔ اب یہ چارے آپ کو پتہ ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک پھلی دار لیگیوم اور دوسرا گراس، جو گھاس کی طرح، جیسے جوار، باجرہ، مکئی، اور پھلی دار میں برسیم، دوسر، موٹ، مونگ، گوارا۔ تو کبھی جب آپ اس کی جڑ کو دیکھیں، برسیم کا چھوٹا پودا اکھاڑ کے اس کی جڑ دیکھیں، تو اس میں نا جڑ میں چھوٹے چھوٹے نوڈیولز بنے ہوتے ہیں، جیسے موقع نہیں تھے، موقع پنجابی میں کہتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے نا بنے ہوتے ہیں نوڈیولز۔ ان میں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہوا میں موجود نائٹروجن کی کافی مقدار، 70% سے زیادہ مقدار ہوتی ہے ہوا میں نائٹروجن کی، تو اس کو وہ نا ہوا میں سے ہی نائٹروجن لے لیتے ہیں اور اس کو فکس کر کے تو وہ پودوں کی جڑوں میں نائٹروجن جو ہے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قدرتی ذریعہ ہے نائٹروجن، یوریا کا، نائٹروجن والی کھادوں کا، ڈائی امونیم فاسفیٹ ہو گئی، یوریا ہو گئی۔ تو یہ قدرت نے ایک نیچرل طریقہ رکھا ہے کہ برسیم کو ہوا سے ہی نائٹروجن مل جاتی ہے، وہ اس میں موجود جو بیکٹیریا ہیں، جڑوں میں موجود جو نوڈیول ہیں، ان میں جو بیکٹیریا ہے وہ ہی دے دیتا ہے بنا کے۔ لیکن چونکہ اب زمین کم ہو رہی ہے، کیش کراپ کے لیے زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور زمین کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، تو ہم زمین کو ریسٹ نہیں دیتے، تو بار بار اسے فصلیں لیتے ہیں، سال میں 2-3 فصلیں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے زمینداروں کو لازماً کھاد ڈالنی پڑتی ہے، اور پھر ٹھیکہ بھی بہت مہنگا ہے، پیداواری اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ یوریا زیادہ ڈالتے ہیں، تو جڑیں پہلے ہی یوریا پیدا کر رہی ہوتی ہیں، ہوا سے لے کے بیکٹیریا فکس کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے ہم بھی اس کو زیادہ ڈال دیتے ہیں یوریا، جس سے اس کی جڑیں بھی گل جاتی ہیں، برسیم بیمار بھی ہوتا ہے، اور جانوروں کو نائٹریٹ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے۔ سائنائڈ پوائزننگ ہوتی ہے اس میں جوار میں، تو اس کو نائٹریٹ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے جانوروں کو اس سے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی کافی وجوہات ہیں نائٹریٹ پوائزننگ کی، جس میں جو جانور زیادہ چارہ کھا جاتے ہیں، جن میں زیادہ نائٹروجن آ جاتا ہے، وہ جلدی مر جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا کہہ لیں کہ ایک واڑے میں خدا نخواستہ 5-6 جانور مر سکتے ہیں، کچھ افیکٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی بعد میں ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو
ویسے بھی ہماری جو سوائل ہے وہ فاسفورس ڈیفیشینٹ ہے، تو اس میں کرنا ہی چاہیے کہ پہلی دفعہ آپ یوریا ڈالیں تاکہ وسیم جم جائے، اچھا اگ جائے۔ جب تک اس کی جڑیں نہیں بنی تو ڈالیں، تاکہ ابھی وہ فکسیشن نہیں کر سکتا ابتدائی عمر میں وسیم۔ لیکن اس کے بعد اس میں آپ کھاد ڈالیں فاسفورس والی، سنگل سپر فاسفیٹ جو کٹا کھاد بھی کہتے تھے، وہ ڈالیں، وہ بہتر ہے۔ اس میں دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کا برسیم مطلب جڑیں گلیں گی نہیں، نائٹریٹ پوائزننگ نہیں ہوگی، آپ کا خرچہ بچے گا، اور سنگل سپر فاسفیٹ ڈالنے سے آپ کی زمین میں جو فاسفورس کی کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور آپ کا جانور جو ہے وہ رت موترے کی بیماری سے بچ جائے گا۔ جانور کی زندگی میں دو منرلز جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، ایک کیلشیم اور ایک فاسفورس۔ کیلشیم کی کمی سے جانور کو سوتوں کا بخار ہو جاتا ہے، ملک فیور، جس میں جانور بیٹھ جاتا ہے بالکل، اور آپ کیلشیم لگائیں تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور فاسفورس کی کمی سے اس کو رت موترا اور بھی کافی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ اس چیز کا خیال رکھیں گے تو کافی حد تک آپ اس سے بچ سکیں گے۔ شکریہ۔